مسائل کی کثرت اور وسائل کی کمی کا رونا رو رہا ہے۔ ہر ایک انسان مشکلات اور تنگی حال سے دوچار ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے رب کی قدرت و طاقت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صرف اسی کے سامنے اپنی حاجات اور مسائل کو رکھے، اللہ کریم سے ہی مانگنے کو اپنا مشغلہ بنائے، اور ایسے میں دعاؤں کا ہی سہارا ہوتا ہے۔ دعا بہترین عبادت ہے، خالص عبادت ہے۔ دعا نجات کی کنجی ہے اور باب رحمت ہے۔ دعا کو مومن کا اسلحہ، دین کا ستون، آسمان و زمین کا نور کہا گیا ہے۔ دعا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دعا مصیبت اور بلا کو ٹالتی ہے۔ دعاؤں کے سلسلے میں یہ خاص پروگرام نیوز 18 اردو کا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، دعا اور دوا براہ راست پروگرام ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول، اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پٹنہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر مولانا سجاد احمد ندوی صاحب، جو صدر ہیں ائمہ مساجد بہار۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا مولانا صاحب، پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ سے آج یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے پروگرام کی شروعات میں کہ دعا کو مومن کا ہتھیار کیوں کہا گیا ہے، کیسے کہ ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا قضاء و قدر کو ٹالنے والی چیز ہے، مصیبت پریشانی کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے رجوع ہو کر، اللہ کے سامنے گر گرا کر اللہ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، جی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ دعا کرنے والا مخلص ہو اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ ہر چیز کی ضرورت کو پوری کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اپنی چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو، چھوٹی مصیبت ہو یا بڑی مصیبت ہو، اللہ سے مانگے، خواہ تعلق بیماری کا ہو یا رزق کا ہو یا اولاد کے سلسلے میں ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے مانگے، اللہ کے سامنے گر گرائے۔ لیکن جو دعا مسنون ہے، جو دعا معصورہ ہے، وہی دعا مانگے۔ بعض لوگ ایسی دعا مانگتے ہیں جو ثابت نہیں ہے، جو ناجائز ہے، جائز چیزوں کی دعا مانگے، جس کا تعلق ہمارے آقا نامدار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسی دعا بتائیے میں اس کو یاد کر لوں، میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا دنیا آخرت کی عافیت کی دعا مانگو، اور انہوں نے پڑھ کر بتایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا آخرت کی عافیت چاہتا ہوں۔ ہر انسان کو چاہیے عافیت مانگے دنیا آخرت دونوں کے لیے۔ بالکل، اللہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے دعا کی، لیکن اس کی کیفیت، اس کا انداز ایسا ہو کہ واقعی جو لاچار بندہ، ناتواں بندہ عاجز ہو کر جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، بلکہ دعا مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنے والے سے غصہ ہوتا ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ بالکل۔ ناظرین، فون نمبرات میں دہرا دوں، 180041925154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اس براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ پروگرام میں پہلے کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم کانپور سے بول رہے ہیں، شاہرخ علی۔ فرمائیے۔ میری بہن سے کریم، میرا بہن، ہلو جی، آپ کی جناب آپ کی آواز
ٹھیک نہیں آ رہی. بتائیے, فرمائیے پھر بھی اپنا مسئلہ کیا ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کانپور سے بول رہے ہیں. جناب آپ ٹی وی بند کر دیجئے پلیز. ہلو السلام علیکم. حضرت آپ ٹی وی کی آواز بند کر. ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ورنہ آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی, ڈبل آواز گونجتی رہتی ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کانپور سے بول رہے ہیں. فرمائیے. فاروق علی بول رہے ہیں. میری بہن کے گلے میں گلٹی ہے. بہن کے گلے میں کیا ہے؟ گلٹی ہے. 3-4 ہو گئی, اکاؤنٹ نکل رہی ہے. اچھا. ہاں وہ پوری آتی ہے, دوسری تیار ہو جاتی ہے. جی, اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے. شکریہ شاہ رخ صاحب, ضرور بتائیں گے آپ کو. گلٹی کی دعا ہے بسم اللہ تربت ارزینا بریقت بازینا یشفا سقیمنا باذن ربنا. بسم اللہ تربت ارزینا بریقت بازینا یشفا سقیمنا باذن ربنا. 7 دفعہ پڑھ کر جہاں گلٹی ہو وہاں دم کریں, ہاتھ پر دم کر درود شریف پڑھ لیں آگے پیچھے, تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہو جائے گی, ان کی جو گلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. کہ میں نے بخاری شریف میں کتاب آتی ہے نا, میں نے اس میں پڑھی تھی کہ جیسے آج کل جو مشاعرے میں لوگ باغ فوٹو کھینچتے ہیں, موبائل میں فوٹو کھینچ کے رکھتے ہیں, بیٹا کا, بیوی کا, بیٹی کا وغیرہ وغیرہ, جیسے شادی پارٹی میں جاتے ہیں. تو میں نے بخاری شریف میں پڑھی تھی کہ جو بندہ فوٹو کھینچتے ہیں اللہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بولیں گے کہ اس میں جان ڈالنے کے لیے, روح ڈالنے کے لیے. تو جیسے ہم لوگ فوٹو کھینچتے تو ہم کہاں سے روح لائیں گے کہ جو ڈالیں گے؟ جی, یہ حدیث صحیح ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. تصویر کھچانے والا دونوں گنہگار ہیں. اس لیے جو لوگ تصویر کھنچواتے ہیں شوق سے, ضرورت کے تحت کھنچوا سکتے ہیں, جسے پاسپورٹ کے لیے ہے, امتحان کے لیے ہے, لیکن خوشی سے کھینچنا, سیلفی لینا یہ جائز نہیں ہے. اور قیامت کے دن اس تصویر کے اندر روح ڈالنا ہوگا, اللہ کہے گا تم روح ڈالو اس میں. اس لیے یہ ثابت نہیں ہے, حدیث کے اندر بھی منع کیا گیا ہے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, ہلو. ناظرین براہ راست پروگرام ہے 180041925154 اور 9989974324. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے مولانا صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں دعاؤں کے سلسلے میں ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. جی, کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں لائن پہ؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ میں سکندرآباد سے بول رہا ہوں. فرمائیے. ہلو. جی فرمائیے جناب, ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی ہمارے گھر کا مسئلہ تھا. جی. ہلو. وہ جو ہے رجسٹری نہیں کر رہے ہیں صاحب. اچھا. 35 سال سے کیس چل رہا ہمارا. تو بڑی جو ہے 75-80 سال کے ہو گئے انہوں. رجسٹری کون نہیں کر رہے ہیں؟ مکان مالک. رجسٹری اونر نہیں کر رہے ہیں. 35 سال سے ہمارے والد صاحب سے جب سے کیس چل رہا تھا. اچھا. تو 4 جنوں کی رجسٹری کر دی آلریڈی. اب ایک ہمارا قطار ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. تو پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں, ان لوگ سے پیسے لیے ہوئے آلریڈی ہم پیسے دے چکے ہیں, سب کر چکے ہیں. جی سمجھ گئے مسئلہ آپ کا, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سوال کیا ہے؟ ان کے گھر کی رجسٹری نہیں ہو رہی, 35 سال سے کیس چل رہا ہے مکان کا, مکان جس سے لیا ہوگا اونر سے, رجسٹری نہیں کر رہے ان کے نام پہ. المزلو کثرت سے پڑھے, کم از کم صبح شام 300 مرتبہ پڑھے, اور یہ خیال کرے کہ جس سے معاملہ ہے اے اللہ تو درست فرما دے. ایک اور دعا ہے المنتقم, یہ دعا پڑھے. انشاءاللہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ بیچارہ کمزور ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت اس کو عطا فرماتا ہے اور اس کے معاملہ کو حل فرماتا ہے, بشرط کہ اس تصور کے ساتھ
کہا کہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تو ہی مدد کرنے والا ہے، تو ہی معاملہ کو درست فرمانے والا ہے۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں جناب بریلی سے بول رہا ہوں، محمد محسن۔ محمد محسن صاحب فرمائیں۔ جی میرا سوال یہ ہے، میری کولے کی نسیں پک گئی ہیں، ان کے بارے میں کچھ دعا ہوا بتائیں۔ کیا ہو گیا، مسئلہ کیا ہے؟ کولے کی نسیں چپک گئی ہیں۔ کولے کی نسیں چپک گئی ہیں؟ جی ہاں جی ہاں۔ ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ کیا سوال ہے؟ ان کے پشت میں کولے میں جو نسیں ہیں وہ دب گئی ہیں، چپک گئی ہیں، یوں کہیے کہ سکڑ گئی ہیں۔ بسم اللہ پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔ بسم اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک 7 دفعہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ میں معین باغ سے حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ فرمائیں جناب۔ میں عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ جی عبد الرحمان صاحب فرمائیں۔ جی یہ میرے پوری کمر میں درد دے رہا ہے، گردے میں، کمر میں اور گردے میں؟ ہاں وہی تو 4 مہینے سے ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اپنے کو پالش ماری سو تھی جی، وہ سب کم ہو گیا، مگر اس کی طرف سے میرا پیر بھی ذرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھ گیا آپ کا مسئلہ عبد الرحمان صاحب۔ جی اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ۔ جہاں تکلیف ہو سورہ الإعلاف پڑھ کر 7 دفعہ اور آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، ہاتھ رکھ کر جہاں تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ الإعلاف، لإعلاف قریش إعلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، پتھری کے لیے ہے اور درد کے لیے، وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، گردے کی درد کے لیے اور جہاں کمر میں درد ہے اس کے لیے خاص طور سے وبالحق انزلنا وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ جی ہمیں امید ہے عبد الرحمان صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کریں، پھر ٹی وی پر ہی اپنا جواب آپ سن سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیں شاید ان سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں گوا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام منیرا ہے۔ فرمائیے۔ وہ میری خالہ کی ایک لڑکی ہے، اس کو رشتہ آتا ہے جاتا ہے۔ جی اور ایک مسئلہ ہے میرا وہ پرسوں میں بولا تھا چھاتی میں دکھ رہا ہے نا دائیں طرف، وہ میں آیت سنا ہے نہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ آیت سنے نہیں، دوسرا مسئلہ کس چیز کے لیے آیت بتائی گئی تھی؟ وہ دائیں طرف چھاتی میں دکھ رہا بول کے میں بولا تھا نا، چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ آیت سنا تھا میں، وہی موبائل میں سنائی، میرا کرنٹ گیا ابھی ٹی وی۔ ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ جی مولانا صاحب سوال کیا ہے؟ لڑکی کے رشتے کا معاملہ ہے، رکاوٹ ہے، رشتے آتے ہیں جاتے ہیں۔ دوسرا ان کی چھاتی میں درد رہتا ہے، چھاتی کے درد کے لیے کوئی وظیفہ پچھلی بار بتایا گیا تھا لیکن شاید سن نہیں پائی تھی، تو رشتے کے لیے ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو پڑھے۔ ایک اور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس پر رک کر رشتے کے سلسلے میں تصور کرے، یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی رشتہ کو عطا فرمانے کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس کا نام لے خاص طور سے، انشاءاللہ رشتہ اس کو جو رشتہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور سینے میں جو تکلیف ہے سورہ علم نشرح لک، یہ پڑھے 7 دفعہ سینے پر ہاتھ رکھ کر، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور درود شریف پڑھ لے آگے پیچھے،
سورہ یہ سورہ 7 دفعہ پڑھے، الم نشرح لک صدرک۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ محمد اشفاق اندور سے بول رہا ہوں میں۔ فرمائیں جناب۔ میرا والدہ کو پیرالائسس کی شکایت ہے۔ جی ہاں ان کو ذرا ہاتھ میں پیرالائسس ہو گیا ہے گا، جی اس کے لیے کوئی دعا مت۔ جی 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 ضرور جواب دے گا آپ کو، شکریہ اشفاق صاحب۔ سورہ حشر کی آخری آیت کو پڑھیں، 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ ان کا جو فالج ان کو اٹیک ہوا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ خوب پڑھے۔ ایک اور دعا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ بھی 7 دفعہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ فالج کا جو اٹیک ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ ہم آسام سے بول رہے ہیں۔ فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ ہم قرض ہو گیا، بہت پریشان ہے، ہاں تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے آپ تھوڑا بتا دیجیے گا۔ جی ضرور بتائیں گے آپ کو، شکریہ۔ مشہور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ روزانہ پڑھے، چلتے پھرتے پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو مسائل کو ٹھیک کر دے گا، درست فرما دے گا۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ ہمارا ایک سوال ہے، ہماری خلیر کی بہن کی بچی ہے، ہاں اس کو رشتے نہیں آتے اور آج تو آ کے چلے جاتے ہیں۔ اچھا آتے اور جاتے۔ جی ہاں اور ایک جی حالانکہ مولانا صاحب آواز نہیں آ نے رہی اس کا جی ہاں آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی مولانا صاحب ابھی جیسے آپ نے رشتے کے بارے میں بتایا تھا، ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ رشتہ بیٹی کا نہیں ہو پا رہا ہے صحیح سے۔ دو مسئلے، یا لطیف جی، ہو یا دوسرا مسئلہ- لطیف ایک ہو منٹ پڑھے صاحب، ایک کثرت سے۔ شاید وہ لائن پہ۔ دوسرا مسئلہ کیا آپ کا؟ وہ ہماری بہن کے بہو کو کوئی لڑکے کے لیے کوئی آیت پڑھنا ہے، لڑکا ہونا کے آیت بتاؤ۔ کس چیز کے لیے آیت پڑھنی ہے؟ بہو ہے بھائی کی، ان کو بچے کے لیے، اولاد کے لیے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ہے سوال، کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اور رکاوٹ ہے اس میں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہو کے اولاد نہیں ہو رہی، اور غالباً یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ لڑکا نہیں ہو رہا ہے، لڑکے کی خواہش ہے۔ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ پڑھے، تصور کرے بچی کے لیے یا بچہ کے لیے، اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ تیسرے پارے میں ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رشتے کے لیے یا لطیفو پڑھے، تصور کرے بچی کے رشتے کے سلسلے میں، انشاءاللہ بہتر رشتہ عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں محمد کامل بول رہا ہوں ڈسٹرکٹ بریلی سے۔ محمد کامل صاحب فرمائیں۔ جی مجھے یادداشت کی کمی ہے، نماز پڑھتے پہ رکھتے تک بھول جاتا ہوں، اس کی یادداشت کم ہے، اور دوسرا میری بیوی ٹینشن میں رہتی ہے، اس کے دونوں کے لیے معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ یادداشت کے لیے سورہ الم نشرح لک 7 دفعہ پڑھے اور دم کر لے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھے۔ اور ٹینشن کے لیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی
لا اشرک بہ شیئا 7 دفعہ پڑھے انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گا، اور ہو سکے تو پانی میں دم کر کے پی لیں، اللہ شفا عطا فرمائے گا، ان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ اگر آپ کی کال پروگرام میں کسی وجہ سے نہیں لگے، لائنز بہت بزی ہوتی ہیں اور مسئلے ایسے ہوتے ہیں جیسے کامن سے مسئلے ہوتے ہیں، رشتے کا مسئلہ ہے تو اکثر ہمارے پاس کالز آتی ہیں رشتے کے لیے یا اولاد کے لیے، تو اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ وظائف سن رہے ہیں، تو آپ بھی بنا کسی کی اجازت لیے، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان دعاؤں کو، ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال ایک کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم، کون صاحبہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام۔ میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پہلے دعا بتائی تھی مولانا صاحب نے، اس میں پلاٹ کا تو ہو گیا، اب بس مکان بن جائے، وہ ایسی کوئی چھوٹی سی دعا بتا دے۔ پلاٹ کا کام ہو گیا آپ کا؟ ہاں، سب کام ہوتا جا رہا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اب گھر کی خواہش ہے آپ کی، گھر بنوانا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں، سب کام اچھے ہوتے جا رہے ہیں، جو بھی دعا بتائی ہے وہ سب نیم سے پڑھ رہے ہیں ہم، اور سب کام ہوتے جا رہے ہیں ہمارے۔ بالکل۔ آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کوٹا سے بول رہی ہوں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی اللہم احسن عاقبتنا فی امور کلہا، یہ خوب پڑھے، انشاءاللہ ان کے کام اچھے ہوتے جائیں گے۔ اللہم عاقبتنا، اللہم احسن عاقبتنا فی امر کلہا، یہ خوب پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مکان عطا فرمائے گا، ان کی پریشانی بھی دور فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو محترمہ، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے۔ ہلو ہلو سر، السلام علیکم، فرمائیں۔ وعلیکم السلام، میں ملار بامبے سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرے لڑکے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے لڑکے کے لیے رشتہ آتا ہے، ایک دم طے ہو جاتا ہے، پھر اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ 28-29 سال کا ہو گیا اور دبلا پتلا کالا ہے نا، تو رکشہ چلاتا ہے، تو بولے رکشہ والے لوگ چلاتے اس کے گھر میں نہیں دینا ہے، اس کے رشتے 2-4 بہت رشتے آئے ہیں۔ جی سمجھ گیا آپ کا مسئلہ، رکاوٹ بہت آتی ہے۔ بالکل آپ کا مسئلہ سمجھ گیا۔ ابھی مولانا صاحب نے اسی پروگرام میں 1-2 بار اس مسئلے کا جواب دیا بھی ہے، لیکن آپ نے چونکہ فون کیا ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پر رک کر اچھے رشتے کے بارے میں تصور کرے، پوری آیت پڑھ لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فی الدنیا حسنہ پر رک کر تصور کرے رشتے کے سلسلے میں، اچھے رشتے کے سلسلے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ یا لطیفوں پڑھے۔ جی میں نے بتایا تھا پہلے بھی، یا لطیفوں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کرتے رہیں، جو آپ نے دعا بتائی اس کے علاوہ چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟ کون صاحب؟ کرناٹک سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیں۔ میرے 2 سوال تھے سر۔ جی بتائیے۔ یہ پڑھتے نہیں عشاء کی نماز، جی دعا خود میں یاد نہیں ہے، روزہ تو بھی لگا سکتے کیا؟ مطلب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وطر کی نماز میں جو دعا ہوتی ہے، وطر کی نماز پڑھتے وقت یہ پڑھتے ہیں، کیا بولتے دعا قنوت، دعا پڑھتے نا، دعا قنوت۔ جی ہاں، یاد نہیں رہتا، اس کو روزہ بھی لگا سکتے کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور مسئلہ آپ کا؟ دوسرا سوال بولے تو گھر میں برکت کا، صحت مند کا، جی بچی کے ضرور جواب دے گا آپ کو، بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب کیا سوال ہے؟ پہلا سوال دعائے قنوت یاد نہیں ہوتا ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں کیا کیا جائے، اور گھر میں برکت نہیں ہے
परेशानियां हैं। जो भी दुआ याद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये भी कुरान की आयत है, इसको याद कर लें। छोटी सी दुआ ये भी पढ़ सकते हैं। अगर ये भी याद नहीं है, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। कोशिश करें कि दुआ कुनूत याद कर ले। याद न होने से, जब तक याद नहीं हो रहा है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़े और सब काम ठीक ठाक रहे, बरकत रहे। उसके लिए या मालिकुल मुल्क या मालिकल मुल्क कसरत से पढ़े, चलते फिरते पढ़े, इंशाअल्लाह सब काम ठीक रहेगा, बरकत भी होगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से? सर मैं रुकैया मलिक बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। फरमाइए रुकैया। मेरे नाना की आंखें बहुत लाल रहती है और बहुत इलाज भी कर रहा है। क्या आंखें? हाँ आंखें, ठीक है। आंखों के नीचे जो पलक जैसा होता है ना, वो एकदम लाल रहता है और उनसे आंसू भी आता है। अच्छा। बहुत इलाज भी करवाया तो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक और मेरा मसला था जी। मेरे मामा है, मेरे मामू, वो मतलब उनको नशे की लत है। और नशे में क्या? नशे मतलब शराब पीते हैं वो। अच्छा। और उनकी बहुत परेशान है उनके लिए हम लोग, बहुत सारी दवाई इलाज भी हुआ, उनका शराब भी अलग किया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूर जवाब देंगे रुकैया। शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या सवाल है? पहला सवाल, इनके नाना की आंखों में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा लाल हैं आंखें, आंसू आ रहे हैं, और उससे बड़ा मसला एक ये है कि उनके मामा जो हैं शराब नोशी में मुब्तला हैं। आँख के लिए या नूरो हर नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ें और हाथ पर दम करके आँख पर फेर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा अता फरमाएगा। उनके मामू के सिलसिले में जो शराब पीते हैं, सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ें मुकम्मल, और इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर ठहर कर वो अपने मामा का नाम लें और उनकी हिदायत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह रोज़ाना 7 दफ़ा पढ़ेंगे, सुबह शाम, तो शरीफ पढ़ लें आगे पीछे, और जहाँ पर इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर रुक कर मामू का नाम ले, हिदायत की दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर हिदायत देगा, उनकी जो शराब की आयत है वो दूर हो जाएगी। जी, तमाम नाज़रीन को ये बताता हुआ चलूँ कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी दस्तयाब होता है। अगर कहीं पे आप दुआएं सुन नहीं पाए, लिख नहीं पाए या समझ नहीं पाए, आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू। आपको आज का एपिसोड कुछ ही 1-2 घंटे के बाद और पुराने सारे एपिसोड्स भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप इत्मीनान से घर पे बैठ के दुआएं दोबारा सुन सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, हम बंगाल से बोल रहे हैं। फरमाइए, क्या मसला है आपका? हाँ, मेरी वालदा 2 महीने से ज्यादा हो गई है, नींद नहीं है, उसके लिए मैंने कुछ दवा बोल दिया। और आपकी वालदा का क्या मसला है? 2 महीना से ज्यादा हो गई, अभी तक मिल नहीं। अच्छा, पहले भी आपने बताया था कि वालदा खो गई हैं, मिल नहीं रही हैं। जी हाँ, एक बार बोले थे, अभी तक कामयाबी नहीं हुई। ठीक है। और मेरे घर वाली का भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उनके लिए भी बोले थे, मगर अभी तक उसको भी मैंने बिस्तरे पे, अभी तक ठीक हुई नहीं। जो आपको दुआएं बताई गई थी पहले, क्या आप यकीन से पढ़ रहे हैं उनको? जी, अमल किए। ठीक है, मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? वालदा खो गई हैं, गायब हो गई हैं, उनके लिए मशहूर दुआ है, कुरान की है, 20वें पारे में है, इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद, इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल कुरान लराद्दुका इला मआद। ये 20वें पारे की ये आयत है, और इसको खूब पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें। तसव्वुर करें कि वालदा हमारी जो गायब हो गई है, अल्लाह ताला उनको मिला दे, और वो जो गायब हो गई है अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए। जी, और इनकी अहलिया का मसला है, तबीयत ख़राब है। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, ये 7 दफ़ा पढ़ कर दम करे। या सलामो या सलामो या सलामो, खूब पढ़े और दम भी करे, अल्लाह शफा अता फरमाएगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बल्ला जमीन बहादुर से बात करते हो। फरमाएं। मुझे पैसा माल देने का है, 4 साल से नहीं दे रही मुझे।
और रिश्तेदार भी होते हैं वो। एक मिनट, क्या पैसे आपके अटके हुए कहीं पे? नहीं, माल लेके रखे 4 साल हो गया है। हमारे घर वाले भी गुजर गए, अब मुझे अभी देने फिरा रही हैं हाथ साबा करके जी। इसकी क्या दुआ बोले तो आप मेहरबानी होंगी। मतलब वही आपके पैसे नहीं मिल रहे ना, यही तो बोल रहे हैं आप? पैसे भी नहीं मिल रहे। हाँ, नहीं मिल रहे, यही पूछ रहा हूँ मैं जी, जरूर जवाब देंगे आपको। अल-मुज़िल्लो कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह जो माल उनका अटक गया है या पैसे अटक गए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाएगा। अल-मुज़िल्लो पढ़ें जी। नाज़रीन 1800419215 और 9989974324 ये फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मौजूद हैं। एक कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मुंबई से मुबारक बोल रहा हूँ। फरमाएं मुबारक भाई। जी, मसला ये है कि मेरे साथ परेशानी ये हो रही है कि मैं जिसको भी पैसा देता हूँ वो वापस देता ही नहीं है कोई जी। जिसके साथ भी जो मामला करता हूँ मामला मेरा वहीं अटक जाता है। अच्छा, पैसों के मामले में? जी ठीक है। अल-मुज़िल्लो मैंने बताया था अभी, अल-मुज़िल्लो पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल फरमाएगा जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते पढ़ते रहें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब, कहाँ से? जी मैं नजीबाबाद से बोल रहा हूँ। फरमाएं। जी, हमारी अम्मा के पैरों में दर्द बहुत रहता है। अम्मा के पैरों में दर्द बहुत रहता है जी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर और 7 दफ़ा वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख कर दम करें। असल दुआ जो है सिर्फ मांगने से नहीं होगा, जब तक आप गिड़गिड़ा कर इस्तिहज़ार के साथ, इस यकीन के साथ दुआ मांगें कि अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। और कबूलियत के लिए या मुजीबो पढ़ें, इस यकीन के साथ पढ़ें कि अल्लाह के हाथ में शफ़ा है, तो वही शफ़ा देने वाला है। इसलिए जहाँ दर्द है वहाँ हाथ रख कर वबिल हक़्क़ अनज़लना वबिल हक़्क़ नज़ल वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये 95 पारे की आयत है। इंशाअल्लाह इसको पढ़ेंगे, देख लें, याद कर लें, अल्लाह शफ़ा अता फरमाएगा जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी को 7 साल अभी औलाद नहीं है। हाँ, औलाद नहीं है। मौलाना साहब से गुजारिश है कि कार्य वो जो तीसरे पारे में जो दुआ बताए हैं हमको वो बता दे कि मतलब किस रुकू में कहाँ से है वो पढ़ना है, मतलब ये हमको मालूम जी जरूर बताइए आपको। जी जी बिल्कुल। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। तीसरे पारे में सूरह आले इमरान में, सूरह आले इमरान रुकू 12 रुकू में, और पहले सफ़ा के ऊपर देखेंगे हुनालिका दआ ज़करिया रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबह इन्नका समीउद दुआ। ये तसव्वुर करें, बच्चे या बच्ची के लिए अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी नाज़रीन, आपको बता दें कि जब हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए बराए मेहरबानी, वरना आप हमारे जवाब का, हमारे सवाल का टीवी पर इंतज़ार करते रहेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज़ बंद कर बेटे जरा, बेटे फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं जनाब। हजरत, हमने जो प्लाट लिए हैं अभी तक का वो बेचने को रखे, बिकरा न है, बहुत परेशान हाल में है वो बिकने के वास्ते, उसके बारे में क्या तिलावत करना? जी जरूर बताएंगे आपको।
جی مولانا صاحب کیا سوال ہے؟ فلیٹ لیا ہے پراپرٹی، مطلب بیسیکلی پراپرٹی کوئی رکھی ہے انویسٹمنٹ کے طور پہ، وہ بک نہیں رہا ہے. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. خوب پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور یہ بھی دعا پڑھیں المعطی المعطی المعطی. یہ تصور کریں اے اللہ یہ فلیٹ لیا ہے وہ آسانی کے ساتھ فروخت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہمارے پوسد سے بول رہے ہیں ہم، مہاراشٹر. جی ہلو. ہمارے گھر پہ بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، اس کی مصیبت دور کرنے کی دعا بولو. کس طرح کی مصیبت ہے، کیا اس کا واضح کر سکتے ہیں آپ؟ ہمارا دھندا پانی سب بند کر دیے، دھندا پانی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. ہلو. جی سمجھ گیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 17ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے. خوب پڑھیں، کوئی بھی مصیبت پریشانی ہو اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. ایک اور دعا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اللہم انی اسألک العفو فی الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت کی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. یہ مشہور دعا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 17ویں پارے میں یہ آیت ہے، خوب پڑھیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ممبئی سے بول رہی ہوں. فرمائیں. ہاں مجھے نا یہ سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. میرے بھائی ہے، رضوان نام ہے ان کا. جی ہاں ان کے نا ایک لڑکی ہے جو وہ کہتی ہے کہ میں ان کی عاشق ہوں، اور وہ بھی شادی شدہ ہے اینڈ میرے بھائی بھی شادی شدہ ہے. تو پتہ نہیں اس نے کیا کر دی ہے. ہم بھائی کو بولتے ہیں کہ اس لڑکی سے دور رہو، تو بھائی کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط ہو، تم لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہو، اور اس سے بات چیت سب کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی میرے بھائی کو چھوڑ دے، کیونکہ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، ان کی بیوی ہے. میرے بھائی ان سے ناراض ہے، اپنی بیوی سے ناراض ہے اس لڑکی کے لیے. جی ضرور جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ، اور وضاحت سے آپ نے بتایا، یہ اچھا لگا ہمیں. جی مولانا صاحب. سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھیں، یعنی الحمدللہ 7 دفعہ پڑھیں. اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر اس لڑکی کا نام لے. یہ تصور کرے اے اللہ اس لڑکی کو ہدایت دے، ہمارے بھائی کو چھوڑ دے، اور یہ رشتہ جو ہے بہتر نہیں ہے. اے اللہ تو خوب جانتا ہے اس مصلحت کو. یہ تصور کرے، روزانہ پڑھے 7 دفعہ صبح شام ہر نماز کے بعد. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. اگر آپ سوال جواب سمجھ نہیں پائے تو آپ یوٹیوب پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. پروگرام آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو آج کا ایپیسوڈ کچھ ہی دیر میں 2-3 گھنٹے میں، اور پرانے ایپیسوڈ بھی یوٹیوب پہ مل جائیں گے. آپ اطمینان سے دوبارہ دعائیں سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو محترمہ، آپ کی آواز آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اس کے لیے پوچھنا تھا، میرے نند کا شوہر جو ہے وہ پریشان کرتا ہے بہت. آپ کے نند کے شوہر کس کو، نند کو پریشان کرتے ہیں، اپنی وائف کو؟ جی، اور ابھی شادی ہوئی ہے، صرف ابھی 1 دسمبر کو شادی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ نند سب پریشان کرتے ہیں. پریشان کس طرح سے؟ دہیج کے لیے پریشان کرتے ہیں؟ جہیز تو منہ مانگا دیا تھا، اور وہ اور چیزیں مطلب یہ کچھ کہتے نہیں ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ رکھتے ہیں، اور نہ اس کو مطلب علی ولی سی بات ہے، نہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ نماز کے لیے تو کہہ رکھا ہے، اور باقی چیزوں کو روکتے ہیں کہ تسبیحات مت پڑھیے، یہ مت کریے. اور دوسرے یہ کہ جب جاتی ہے وہ ابھی بہانے سے بلا لیا کہ ساتھ کو دیکھنے آ جاؤ، تو وہاں پہ گئی تو اس سے کپڑے اتر، وہ کہہ رہے کپڑے اچھے نہیں ہیں تمہارے، 2 جوڑی کپڑے چوری کا نام لگا دیا.
اور مطلب ایسا ایسے جھوٹ جی سمجھ گیا مسئلہ آپ کا، ضرور جواب دیں گے آپ کو۔ کیا سوال ہے؟ ان کے نند ہے جس کو اس کے شوہر حال ہی میں شادی ہوئی ہے، شوہر اور ساس وغیرہ سسرال والے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، حد سے زیادہ پریشان کرتے ہیں، کبھی چوری کا الزام لگا دیا، کبھی کچھ اور شک کیا، اس طرح سے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ یا ودودو پڑھیں 300 مرتبہ چلتے پھرتے، یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ تصور کریں جو لوگ بھی مخالف ہے یا جو لوگ بھی پریشان کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے دل میں محبت ڈال دے۔ یا مصرف القلوب، یہ بھی پڑھے، یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب، اور نام بھی لے جو لوگ بھی مخالف ہیں یا جو لوگ پریشان کرتے ہیں اور راہ راست پر نہیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو۔ ہاں ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ ہم بلواڑے سے بول رہے ہیں، ہماری بیٹی کے بارے میں پوچھنا۔ ہماری بیٹی کے کیا ہے کہ سر کے بال گنجے ہو گئے، ٹاٹ ہو گئی ہے، اس کا علاج بھی کروایا ہم نے، 4 مہینے تک دوائی بھی کھائی، بال آ گئے پھر واپس سے اڑ گئے۔ بیٹی کی عمر کیا ہے؟ بیٹی کی عمر 18 سال کی ہے۔ جی ہم نے علاج بھی کروایا، بال آ گئے تھے پھر واپس سے اڑ گئے، ٹاٹ ہو رہی ہے اس کے۔ جی سمجھ گئے، بن گئی ہے، جو ہمیں کچھ وظیفہ بتائیے آپ ایسا۔ ضرور بتائیں گے آپ کو، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بسم اللہ پڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، تیسرے پارے کی آیت ہے، اور ایک ورق کے بعد یہ تلاشیں گے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ تیل میں دم کر کر وہ تیل استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جو بال میں جو کمی آ گئی یا بال گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ کتنی بار پڑھ کے اس کو مولانا صاحب تیل میں دم کرنا ہے؟ 7 دفعہ، 7 دفعہ دو روزانہ، شیپ پلنا آگے پیچھے، 7 دفعہ روزانہ۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو۔ آپ کو ناظرین بتاتے ہوئے چلیں کہ اگر آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے اور آپ کی کال نہیں لگ رہی ہے تو آپ اگر وظائف سن رہے ہیں تو آپ بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کریں۔ سر میں دلی سے بول رہی ہوں۔ فرمائیے۔ ٹی وی کی آواز بند ہے میری بالکل بھی۔ فرمائیے فرمائیے۔ وہ میں پوچھ رہی تھی کہ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو میں زیادہ کر کے نماز بیٹھ کے ہی پڑھتی ہوں۔ اچھا، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ شرعی اعتبار سے جائز ہے، جب ان کو تکلیف ہے، عذر ہے، تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ اسلام کے اندر آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، معذور ہو، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھے۔ نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے۔ بالکل مولانا صاحب، لگے ہاتھ ان کے گھٹنوں کے درد کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، چونکہ شاید وہ بتا نہیں پائیں، بتانا چاہ رہی تھیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ 7 دفعہ پڑھیں، 15ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، اور جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے؟ تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز۔ مہرگین بڑودہ۔ فرمائیں مسئلہ آپ کا کیا ہے؟ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھائی نہیں کرتے ہیں، برابر پڑھائی نہیں کرتے ہیں؟ دل ہی نہیں لگتا پڑھائی میں، دل نہیں لگتا پڑھائی میں، کمزور ہیں پڑھائی میں۔ ہماری بہن جو ہے ان کے 8 سال ہو گئے، بچے نہیں۔ ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو، شکریہ۔ پڑھائی کے لیے بچے کے لیے خاص طور سے ہے رب وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي 26ویں پارے میں یہ آیت موجود ہے، شروع ہی میں ہے، اس کو یاد کر لے، یہ تصور کرے اللہ تعالی ہمارے بچے کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو پریشانی اللہ تعالی دور فرمائے، اور بچے کے لیے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ تصور کرے اللہ تعالی ہم کو بچی یا بچہ عطا فرمائے۔ خوب پڑھے، 7 دفعہ پڑھے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تیسرے پارے میں دونوں آیت ہیں۔ پروگرام میں تھوڑا سا وقت بچا ہے، ایک کالر کو لیتے ہیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں اتر سے بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر سے۔ فرمائے مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں، یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ علموں کے لیے یہ کر رہا ہوں لیکن میرا باطن نہیں کھل رہا ہے۔ کیا چیز، کس چیز کے لیے؟ حضرت آپ کی آواز نہیں، سمجھ نہیں آیا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ باطن 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 آنکھ رہتا ہے نا، باطنی آنکھ، ہاں وہ نہیں اوپن ہو رہا ہے۔ میں کافی یہ کر رہا ہوں، وظائف وغیرہ کر رہا ہوں، لیکن بتائیے نا کوئی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، جی وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں جی ارشاد بول رہا ہے، بلگام سٹی کرناٹک سے۔ فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں جی، اپنے بیوی کے پیروں میں سوجن رہتی ہے۔ سوجن رہتی ہے جی، ہاں، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا پڑھنا پڑے گا؟ جی بالکل ضرور جواب دیں گے آپ کو جناب۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ ان کی پہلا سوال کیا ہے؟ ان کی اہلیہ کے پیروں میں سوجن بہت زیادہ رہتی ہے۔ مولانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید مولانا صاحب سے بھی ہمارا رابطہ اس وقت نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک اور کالر کو میں لے لوں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے کہاں سے؟ جی میں علی گڑھ سے نسیم بول رہی ہوں۔ فرمائیں۔ آپ کا پروگرام بہت فائدہ مند ہے، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔ جی میرے ارکن نساں کا درد ہوتا ہے، جس کو لنگڑی کا درد کہتے ہیں جی، اس کے لیے میں بہت پریشان ہوں، آپ کچھ بتائیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مرحومین کو خواب میں دیکھنے کے لیے ہم کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا، میرے پاس 3-4 مسئلے باقی ہیں، ان تینوں کو ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دوبارہ شامل کر لیں گے۔ مفتی صاحب، مولانا صاحب، آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔